جنگ کے بعد کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن امن کی پیغام لے کے دنیا بھر میں جدوجہد کرے کہ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے ذریعے ہمارے خطے میں امن قائم ہو۔ ہم سمجھتے ہیں، پاکستان سمجھتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے تمام ایشوز، چاہے وہ کشمیر، دہشت گردی، پانی، تمام ایشوز کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے۔ میں اپنا تمام ڈیلیگیشن کا شکر گزار ہوں، جس محنت کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، ڈی سی میں، اور اب یہاں یونائٹڈ کنگڈم میں۔ انشاءاللہ آج ہم برسلز جائیں گے اور یہ پیغام یورپین یونین کو پہنچائیں گے۔ ساتھ ساتھ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ سیز فائر کا تو مرحلہ گزر گیا اور ہم نے سیز فائر قائم کیا۔ بھارت کا جو طریقے کا جنگ کے دوران، جنگ کے بعد اور آج تک آپ کے سامنے ہے، بھارت کا بیانیہ، بھارت کا موقف جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ان کا جنگ جھوٹ پہ مبنی تھا، اور ان کا پوسٹ جنگ کا جو بیانیہ ہے وہ بھی جھوٹ پہ مبنی ہے۔ پاکستان کا موقف سچ پہ مبنی ہے۔ پاکستان کا موقف امن کا پیغام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا عوام ہے، جو بھارت کا عوام ہے، ہم امن میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا فوج نے دکھا دیا، پاکستان کی ایئر فورس نے دکھا دیا، پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنا آپ کا دفاع کر سکتے ہیں۔ بھارت جتنا بھی بڑا ہو، ہم ان کا مقابلہ کیا، ان کو جنگ کے میدان میں شکست دلوا سکتے ہیں، سفارتی محاذ پہ شکست دلوا سکتے ہیں، اور مگر ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان آج بھی امن کا بات کر رہا ہے، اور بھارت آج بھی جنگ کا بات کر رہا ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اب ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ یا مجھ سے پوچھیں یا میرے ڈیلیگیشن کے ممبران سے، اگر آپ کے کوئی سوال ہو ان کا نام لے کے ان سے سوال کریں، and we look forward to answering your questions. ہلو بلاول صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہے، اس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پروموشن ہوئی فیلڈ مارشل کے رینک پہ، آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا؟ اور اوبویسلی پاکستان آرمی کا جو رول رہا اس کے بارے میں تو ابھی آپ نے بات کرتی ہے، بٹ عاصم منیر از پروموشن ایز دی فیلڈ مارشل۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور خاص طور پہ ان صورت میں جہاں پاکستان نے ایک جنگ جیتا ہے، تو اس جنگ کا جو باقاعدہ قیادت کر رہا تھا، یہ اس کا ریکگنیشن ہے کہ ہم نے یہ عہدہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کو جو ملا ہے، فیلڈ مارشل۔ ہم سب اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ پاکستان افواج نے عاصم منیر صاحب کی قیادت میں یہ جنگ جیتا ہے، اور یہ پورا ملک اس بات کا ریکگنیشن کرتے ہوئے اس اعزاز کو فراہم کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہے، اس کو ٹرمینیٹ نہیں کیا۔ اگر ٹرمینیٹ کرتا ہے ہندوستان تو پاکستان کا کیا اس پہ رد عمل ہوگا، اور کیا اس پہ ری نیگوسیشنز بھی ہو سکتی ہیں اس کی تفصیلات تبدیل کرنے کے لیے؟ کوئی اس طرح کا آپشن بھی زیر غور ہے؟ تھینک یو۔ ایک تو بھارت قانونی طور پہ نہ سسپینڈ کر سکتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی موجود ہے، لاگو ہے۔ پاکستان اور بھارت انڈس واٹر ٹریٹی پہ پابند ہے۔ اگر بھارت کا جو بیان ہے، یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا وائلیشن ضرور ہے، اور یہ دھمکی بھی دینا کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کا دھمکی دینا، صرف دھمکی دینا
یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا وائلیشن ہے. اگر بھارت عملی طور پہ اس دھمکی پہ عمل درآمد کرتا ہے تو پاکستان نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں یہ احساس ہوگا کہ ان کو یہ فیصلہ، یہ اعلان واپس لینا پڑے گا، خاص طور پہ اگر ہم ایک ڈائلاگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں. بات چیت کرنے کا اگر ہم نے ماحول پیدا کرنا ہے جہاں بات چیت کرے دہشت گردی، کشمیر یا جو بھی ایشو پہ، تو بہت ضروری ہے کہ اس بات چیت کا اگر اس بات چیت میں کوئی وزن رکھنا ہے، ہم نے نیا وعدے آپس میں طے کرنا ہے، نیا ٹریٹیز سائن کرنے، تو جو پرانے ٹریٹیز ہے اس پہ عمل درآمد کرنا، ان کو ماننا بہت ضروری ہے. جی السلام علیکم بلال صاحب. اظہر جاوید فرام پی ٹی وی اینڈ آزاد نیوز. بلال صاحب، بھارت دہشت گردی کی بات تو کرتا ہے لیکن خود وہ انٹرنیشنل بارڈرز کے باہر جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے. کینیڈا میں بھارت نے سکھ لیڈرز کو مرڈر کیا ہے، جس کی کینیڈین گورنمنٹ نے خود آن ریکارڈ کہا ہے. 5 آئیز ہیں جو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. امریکہ میں ایک بھارتی شہری کے خلاف گرپنتونت سنگھ پنو جو ایک خالستانی لیڈر ہیں، سکھ فار جسٹس کے رہنما، ان کا ایک جو حملہ ہوا اس کا کیس چل رہا ہے. تو بھارت کی ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کی یہ جو کراس بارڈر دہشت گردی، اور پاکستان میں اب انہوں نے کراس بارڈر دہشت گردی کی ہے، اس پہ ان کا کیا، آپ کا کیا؟ اور دوسرا سپلیمنٹری ایک سوال سکھ، سکھوں سے ریلیٹڈ ہے. سکھ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے جب یہ ایک سارا کنفلکٹ آیا، جو کینیڈا میں، امریکہ میں، یہاں پہ سکھ ہیں وہ پاکستان کی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ خالستان کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ دو چیزوں پہ جہاں تک آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. بھارت کہتا کچھ ایک چیز ہے، کرتا کچھ اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ان کے ٹارگیٹڈ کیمپین رہا ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف دنیا بھر میں، یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس بار جب وہ اس قسم کے الزامات پاکستان پہ لگا رہے تھے تو دنیا اس انداز سے ان کے ساتھ کھڑا نہیں. اس لیے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، قتل کیا ہے، اور وہ بھی یا کرمنل گینگز کو پیسہ دے کے یا دہشت گردوں کی تنظیموں کو کیسے پیسے دے کے انہوں نے یہ قدم اٹھائی ہے. پاکستان کے کانٹیکس میں، پاکستان میں بھی بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کیا ہے، اور انہوں نے وہی پرانے دہشت گردی کی تنظیمیں یا پرانے لوگ جو ایک زمانے میں افغانستان کے کانٹیکس میں لڑ رہے تھے اور اب فارغ بیٹھے ہیں، ان کو فنڈ کر کے انہوں نے یہ اسیسینیشنز پاکستان کی سرزمین پہ کیے ہیں. کینیڈا میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے وہاں کے کرمنل آرگنائزیشنز کو پیسہ دے کے ایکسٹورشن سے لے کے قتل کرنے تک اس قسم کے ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف. سملرلی امریکہ میں جس کیس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں بھی ایک سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، اسی طریقے سے دوسرے ممالک آسٹریلیا ایٹسٹرا جہاں بھارت کا دہشت گردی، بھارت کا اسیسینیشن کیمپین سامنے آیا ہے. ہم بھارت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی یا ٹیررزم از اے ٹول آف دیئر فارن پالیسی، ان کو یہ رویہ ختم کرنا پڑے گا، یہ عادت روکنا پڑے گا. کوئی بھی سپر پاور یا کوئی بھی سویلائز ممالک اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں ہوتے، چاہے وہ خالستان کیا سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کرنے کی یہ سازش ہو، یا بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو فنڈ کرنے کے طریقہ کار ہو. یہ اگر امن قائم کرنا ہے، دنیا بھر میں اسٹیبلٹی قائم کرنا ہے، تو بھارت کو ایک رسپانسبل اسٹیٹ بن کے اس قسم کے کام روکنا پڑے.